درود پڑھ دیں بآواز بلند، صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ کم نہ سمجھیں، یہ صف اعزا ہے، یہ صف اعزا پہ آنا فرشتوں کی حسرت ہے، انبیاء کی حسرت ہے۔ یہ حسین کا دربار ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ پانچ سو بیٹھے ہوئے ملائکہ آپ کے ساتھ ہیں، فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، اور ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ بھی ذکر حسین سننے آتی ہے۔ آپ ان چیزوں سے بے نیاز ہو کے سنیں، اور میں امام کی بارگاہ میں اس چیز سے بے نیاز ہو کے ذکر کرتا ہوں، صلوات بلند آواز سے کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ درود پھر بھی تلاوت فرما دیں بابا۔ یہ ساتھ ہو گئے، ماتمی ہیں، عزادار ہیں، تھکے ہوئے ہیں، رات ان کی اتاریاں ہیں، ان چیزوں سے آپ نے بھی بے نیاز ہونا ہے، ہمیں بھی ہونا ہے، انشاءاللہ مولا فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَيَا عَالِمَ الْغُیُوبِ وَيَا سَاتِرَ الْعُیُوبِ وَيَا غَافِرَ الذُّنُوبِ وَيَا خَالِقَ الْبُرُوجِ سَمَاء بِلَا بُرُوجِ مَاءَ اللَّيْلِ ذِي الْبُلُوجِ عَلَى الضُّوءِ ذِي الْبُلُوجِ۔ ساری تعریفیں اس خدائے رحمان و رحیم کے نام، جس کی قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے، اور تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ بندوں پر جو بندے بنائی اس نے لائق درود و سلام۔ آل محمد کا کریم خالق آپ کی اس جلیل القدر عبادت کو اپنے عظیم دربار میں قبول فرمائے، قدم قدم پہ عزاداروں کی خیر ہو، ماتمیوں کی خیر ہو، مولا کے چلنے والوں کی خیر ہو۔ انتہائی عزیز کے ساتھ اشرے اور ملبران ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے خاندان والے، مالک اس کا انہیں ایک فرمائے۔ مالک اگلے سال ان دنوں سے پہلے تک میرا کریم مالک صاحب کو ڈھیر ساری بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، ریاض صاحب کو مالک سے کامل و عاجل عطا فرمائے،
ذاکر شہد عباس، بھائی کیسر عباس، بھائی شہباز، یہ جتنے بھی اس خاندان کے موتی ہیں، مالک ان سب کو سلامت رکھے۔ اس خاندان کے جو مرحومین اس دنیا کو فانی کو چھوڑ کر دنیا باقی کی زینت بن گئے ہیں، مالک ان کی قبروں کا اس ذکر کا ثواب ارسال فرمائے، ان کی قبروں کو اس ذکر کے نور سے منور فرمائے۔ جتنے بھی اور بزرگ سامنے تشریف فرما ہیں، نوجوان دوست محسن عباس سے خدا حسین شفقت، جتنے بھی یہاں پہ سفید آپ کو تشریف لائے ہیں، میری شہزادی سب کی نوکریاں، حاضریاں، ڈیوٹیاں اپنی بارگاہ میں فرمائے۔ یہ رات دن عزاداری کا سلسلہ ہے، جگہ جگہ محلہ محلہ گلی گلی شہید نینوا کے جلوس ہیں، مالک ماتمیوں کی خیر فرمائے۔ یہ دن پوری دنیا میں خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائیں۔ میرا مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمارے وارث سے کی شہنشاہ معظم جناب کائنات محمد جب تک فرما صلوات اجازت ہے، باقی اجازت ہے آپ کو اتباع کا ذکر بزرگ حضرات تشریف فرما ہے۔ نوجوان بڑا مطمئن ہوں بڑی سنی حاضریوں میں غلطی خطا ہو گئی ہو، عزادار سمجھ کے جان اس کی معذرت بھی چاہتا ہوں، اور آپ کے حق میں دعا ہے۔ اجازت ہے میں گفتگو شروع کر دوں۔ یہ میرے بادشاہ کے علم ہیں، آپ کے ہی ذہن بن گئے بادشاہ کی شبیہیں دیکھی تو میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت سے بابا جی بسم اللہ، سردار تشریف فرما ہیں، بزرگ تشریف فرما ہیں۔ عربی زبان میں 400 اقسام ہیں شعروں کی، جو ہے بابا جی 400 قسمیں ہیں بابا جی عربی زبان میں شعروں کی۔ شعر جب اپنے کھچار میں بیٹھا ہوتا ہے، سکون کر رہا ہوتا ہے، شعر کی اس حالت کو عربی میں آبس کہتے ہیں۔ توجہ ہے اور جس وقت شعر مطمئن ہو کر سکون کر رہا ہوتا ہے، لیٹا ہوا ہوتا ہے اپنے بچوں کے پاس، عربی زبان میں شعر کی اس کیفیت کو لیس کہتے ہیں۔ توجہ ہے میری جان؟ جب اپنے بچوں کے پاس شعر ایسا مطمئن ہو کر سکون کے ساتھ بیٹھا ہو، جیسے انسان کا یعنی باپ اولاد کے پاس مطمئن بیٹھا ہوتا ہے، بڑے بیٹے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، چھوٹے بیٹے کو، بیٹیوں پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے کہ میرے مالک میں اپنے پریوار میں بیٹھا ہوں۔ اسی طرح جب شعر اس پوزیشن میں ہوتا ہے، اسے عربی میں لیس کہتے ہیں۔ توجہ ہے میری جانب نوجوان دوست؟ ایسا جب اسے بھوک لگتی ہے نا، بھوک، اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ اب میں شکار کروں، توجہ ہے میری جان؟ جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ اب مجھے بھوک لگی ہے، میں اپنے بھی کچھ کھانے کا بندوبست کروں اور اولاد کے لیے بھی کچھ کھانے کا بندوبست کروں، شعر کی اس سوچ کو عربی میں زیغم کہتے ہیں۔ توجہ ہے میری جان؟ اور جب شعر اپنے کھچار میں اٹھ کے انگڑائی لیتا ہے کہ میں اب دوڑنے کی تیاری کروں یا اپنے شکار کو ہدف کروں، عربی زبان میں شعر کی اس قسم کو زرغام کہتے ہیں۔ توجہ ہے میری جان؟ ایسا جس وقت شعر دوڑتا ہے نا اپنے شکار کی طرف، شعر کی اس کیفیت کو عربی میں اسد کہتے ہیں۔ توجہ ہے میری جان؟ آپ نے تھوڑا سا صبر کرنا ہے، میں آپ کو معراج کروا دوں گا۔ بندے 4 بیٹھے ہیں، لیکن میں مطمئن ہو کہ سرکار ابوالفضل عباس شروع کر دیا ہے، آپ نے بھی تھوڑا سا دھیان کرنا ہے، توجہ کرنا ہے، درود پڑھنے والے
اس کی پلیٹیں اوپر اٹھا دیں تاکہ ہوا لگتی رہے گا. مالک سلام. اجازت ہے جی. بابا فدا شاہ جی، جس وقت شیر اپنے ہدف پہ حملہ کرتا ہے، شیر کی اس کیفیت کو عربی زبان میں غضنفر کہتے ہیں. توجہ ہے میری جان. اور جس وقت وہ اپنے ہدف کو، اپنے شکار کو پنجوں میں لے لیتا ہے، توجہ ہے میری جان، پنجوں میں لے کے اپنے شکار کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر کے، اپنے شکار کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر کے جنگل کے وحشی جانوروں کے حوالے کر کے بے نیازی سے چلا جائے، اسے حیدر کہتے ہیں. مالک سلامت. زندگی درفا میں پھر جملہ دہرا دیتا ہوں تاکہ اگلی بات آسان ہو جائے میرے لیے. جو شیر شکار کرے بابا جی، شکار کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرے، تقسیم کر کے جنگل کے وحشی جانوروں کے حوالے کر کے بے نیازی سے چلا جائے، اسے حیدر کہتے ہیں. میں بات روک کے ایک فکرہ سنانا چاہتا ہوں. مولا کی قسم ہے کوئی میرے ذہن میں نہیں تھا، بس سامنے آ گیا ہے. اس فکرے کی وضاحت اس میں ہوگی، شیر کی اس ڈیفینیشن کی وضاحت اس فکرے میں ہوگی. ابوالعالی مودودی کہتا ہے، فتح خیبر کے دن فاتح خیبر کے گھر فاقہ تھا. توجہ توجہ. فتح خیبر کے دن فاتح خیبر کے گھر فاقہ تھا، اور علی کی تلوار کے صدقے میں مدینے کی گلیوں میں اصحابہ کے بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے تھے. مالک سلامت رکھے. اس لیے میں نے فکرہ توڑایا تاکہ پچھلی بات آپ کو میں دوستوں بزرگوں کو سمجھا سکوں. پھر میں کہہ دیتا ہوں بسم اللہ. ابوالعالی مودودی کہتا ہے، فتح خیبر کے دن فاتح خیبر کے گھر فاقہ تھا، اور علی کی تلوار کے صدقے میں مدینے کی گلیوں میں اصحابہ کے بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے تھے. اب حیدر ڈیفینیشن کی تمہیں سمجھ آ جائے. عربی زبان میں حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو شکار کرے، شکار کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرے، تقسیم کر کے جنگل کے وحشیوں کے حوالے کر کے بے نیازی سے چلا جائے، اسے حیدر کہتے ہیں. بولتے ہیں تھوڑا سا صبر کریں میرے ساتھ، تھوڑا سا صبر. مولا سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہوں. اسے حیدر کہتے ہیں. اور عباس اس شیر کو کہتے ہیں عربی میں جو پیاسا ہو، پانی پہ قبضہ کر لے لیکن پانی نہ پیے، اسے عربی میں عباس کہتے ہیں. عباس کا معنی بھی بتا دیا ہے کہ شیر کو کہتے ہیں. حیدر کا بھی بابا جی بتا دیا ہے. وہ حیدر کرار، یہ عباس ہے بہادر. وہ حیدر کرار، یہ عباس ہے بہادر. ہر شیر نے ایک نقش بھرم گاڑ دیا ہے. حیدر نے پتھر پہ گاڑا تھا علم، لیکن عباس نے پانی پہ علم گاڑ دیا ہے. حیدری مولا سلامت، مالک سلامت. وہ حیدر کرار، یہ ہے عباس بہادر. ہر شیر نے ایک نقش بھرم گاڑ دیا ہے. حیدر نے پتھر پہ گاڑا تھا علم، لیکن عباس نے پانی پہ علم گاڑ دیا. عباس نے پانی پہ علم گاڑ دیا ہے. توجہ ہے میری جان. عباس نے پانی پہ علم گاڑ دیا ہے. بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین، بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین. ہم یہاں پہ مطمئن بیٹھے ہیں.
جو بندہ گھر بھی مطمئن نہیں ہوتا وہ بھی یہاں پہ مطمئن ہو جاتا ہے. کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, ہر بندہ کالا لباس پہن کے مطمئن ہو کے گھر سے آیا ہے, مطمئن ہو کے چلا جائے گا. پردے میں مائیں بہنیں بیٹیاں مرشدزادیاں حضرت عباس کے سائے میں اپنے گھروں سے آئی ہیں, غازی مولا کے سائے میں اپنے گھروں کو واپس چلی جائیں گی, لوٹ جائیں گی. توجہ چاہتا ہوں حیدری صاحب, بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین, بے خوف ہو رہی ہے, سب بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین. ہر بندہ مطمئن ہے. اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود بھی آپ فیس بک دیکھیں, پتہ چلتا ہے وہاں پہ جلوس پہ پتھراؤ کیا گیا ہے, سندھ میں یہ کل جلوس روکا گیا ہے, وہاں پہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا ہے. اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود بھی ایسا بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین. کیوں؟ دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے. بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین, دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے. اور صدیوں سے ایک پل کو یہ پنجہ نہ جھک سکا. کیوں؟ عباس تیرے ہاتھ پہ زہرا کا ہاتھ ہے. سلامت رہو, سلامت رکھے, زندگیاں دراز ہو. مالک سلامت رکھے, مالک سلامت رکھے. توجہ ہے میری جان, عباس تیرے ہاتھ پہ زہرا کا ہاتھ ہے. چلیں ایک بات اور کہتا ہوں, عباس کردگار وفا ارجمند ہیں. عباس کردگار وفا ارجمند ہیں. اگلے مصرے میں دو حرف ہیں, آپ جانتے ہیں. ان دو حرفوں کو میں استعمال کروں گا تو کم از کم ایک اشرہ چاہیے اس لفظ کی ڈیفینیشن کرنے کے لیے, اس لفظ پہ بولنے کے لیے. عباس کردگار وفا ارجمند ہیں, اتنے خودی پسند, خودی کو پسند ہیں. یہ خودی کیا ہے, اس پہ بڑا ٹائم چاہیے یہ خودی سمجھانے کے لیے. عباس کردگار وفا ارجمند ہیں, اتنے خودی پسند, خودی کو پسند ہے. صاحب جس بندے کے ضمیر کی چھت پہ باوجی غازی کا علم ہے, اس بندے سے بات ہے. جس بندے کی گھر کی چھت نہیں, گھر کی چھت سے علم اترتے ہوئے دیکھے ہیں. عباس کردگار وفا ارجمند ہیں, اتنے خودی پسند, خودی کو پسند ہے. ہر ایک گھر کی چھت پہ ہے عباس کا علم, غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہے. السلام عباس کے پرچم سے شفا مانگا کرو, عباس کے پرچم سے شفا مانگا کرو, شبیر کے صدقے میں صدا مانگا کرو. اگر تم چاہتے ہو غازی رہے راضی تم سے, تو سکینہ کے وسیلے سے دعا مانگا کرو. مولا سلامت رکھے, مولا سلام, یاد سلام. عباس کردگار وفا ارجمند ہیں, اتنے خودی پسند, خودی کو پسند ہیں. ہر ایک گھر کی چھت پہ ہے عباس کا علم, غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہیں. مایوس گناہگار خطاکار ہیں بندے. جی مایوس, بڑی بات کرنے لگا ہوں. مایوس گناہگار خطاکار ہیں بندے. دھڑکا سا لگا رہتا ہے آفت کی گھڑی ہے. یہ حضرت انسان کے امکان کی دنیا میرے غازی کی ہتھیلی کے سہارے پہ کھڑی ہے. توجہ ہے میری جان. عباس مولا کی حیثیت کیا ہے اس خاندان میں بھائی؟ توجہ ہے میری جان. کمر بنی ہاشم, کیا مطلب؟ ہاشمیوں کے بیٹوں کا جان. مولا عباس کون ہیں؟ یہ آپ علم کے اوپر بھی لکھتے ہیں, کمر بنی ہاشم, ہاشمیوں کے بیٹوں کا جان. اور علی اکبر کون ہے؟ توجہ ہے بات, میں بڑی بات سنانے لگا ہوں. کمر بنی ہاشم, ہاشمیوں کے بیٹوں کا بابا جی جان.
اور اکبر کون ہیں؟ کمر بنی ہاشم عباس ہیں، شمس و بیت الحسین ہیں اکبر۔ حسین کے گھر کا سورج کہا گیا ہے اکبر کو۔ توجہ ہے میری جان؟ کیوں سورج کہا گیا ہے؟ کیوں؟ اکبر کے ہوتے ہوئے گھر میں دیے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اہل بیت کے گھر میں، آل محمد کے گھر میں بابا جی چراغ کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ شہزادے کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، پورے گھر میں نور سے روشنی ہو جاتی تھی۔ ایسا میں ایک توازن پڑھنا چاہتا ہوں۔ عباس مولا کون ہے؟ ایک دفعہ بولیں۔ کمر بنی ہاشم، ہاشمیوں کے بیٹوں کا جان۔ اور اکبر کون ہیں؟ توجہ ہے میری، شمس و بیت الحسین، حسین کے گھر کا سورج۔ توجہ ہے میری جان؟ حبش کی ملکہ آئی ہے حسین کو بتانے کے لیے کہ اللہ نے آپ کو اکبر دیا ہے۔ توجہ 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 توجہ، اللہ نے آپ کو اکبر دیا ہے۔ حسین نے پوچھا اماں میرے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ حبش کی ملکہ ہاتھ باندھ کے کہتی ہیں مولا نور نے نور کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ سلامت رہیں سلامت رہیں، بڑی داد ہے میرے لیے، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ نور کو نور نے، بابا جی نور کو نور نے سینے سے لگا رکھا ہے، آپ کی آنکھ کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے۔ نور کو نور نے سینے سے لگا رکھا ہے، آپ کی آنکھ کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے، اور دست عباس پہ ہے آپ کا اکبر مولا۔ حسن کے چاند نے سورج کو اٹھا رکھا ہے۔ مولا سلامت رکھے زندگی اندرا۔ جی جی بابا جی، مولا سلامت رکھے۔ مالک سے یہ زیادہ تمہاری محنت قبول فرمائے مولا۔ یہ میرے لیے 500 نہیں 5 کروڑ ہیں، سید ہے، عالم نبی، اولاد علی ہے۔ نور کو نور نے سینے سے لگا رکھا ہے، آپ کی آنکھ کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے، اور دست عباس پہ ہے آپ کا اکبر مولا۔ حسن کے چاند نے سورج کو اٹھا رکھا، حسن کے چاند نے سورج کو اٹھا رکھا ہے۔ چلیں بابا جی اتنی پیار محبت کیا ہے صاحب، اس سے آگے تھوڑا سا سفر کرنا چاہتا ہوں۔ جس کی صورت بھی مثل صورت ہو، نہیں تھوڑا سا سفر کریں، بڑی مہربانی۔ جس کی صورت بھی مثل صورت ہو، ایک صورت سین سے ہے، ایک صورت سواد سے ہے۔ سواد والی صورت شکل کو کہتے ہیں، سین والی صورت ڈھیر سارے حرف ملیں تو لفظ بنتا ہے، ڈھیر سارے حرف ملیں تو لفظ بنتا ہے، ڈھیر سارے لفظ ملتے ہیں تو آیت بنتی ہے، ڈھیر ساری آیتیں ملتی ہیں تو صورت بنتی ہے، ڈھیر ساری صورتیں ملتی ہیں تو پارہ بنتا ہے، ڈھیر سارے پارے ملتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔ ڈھیر سارے پارے ملیں تو قرآن بنتا ہے۔ اب صاحب سر اٹھانا، بیٹے کی نوکر کی سیدزادہ بات سننا۔ جس کی صورت بھی مثل صورت ہو وہ شاہ مشرقین کیا ہوگا؟ جس کا اکبر رسول جیسا ہے کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا؟ سلامت رہو سلامت، زندگیاں دراز ہو زندگیاں دراز، یہ ہاتھ سلامت رہیں، آپ کے سینے آباد رہیں، مالک سلامت رکھے۔ جی جی ریاض بھائی، مولا آپ کو صحت عطا فرمائے، بی بی آپ کو ڈھیر ساری عزتیں عطا فرمائے۔ توجہ ہے، جس کی صورت بھی مثل صورت ہو، جس کی صورت بھی مثل صورت ہو وہ شاہ مشرقین کیا ہوگا؟ جس کا اکبر رسول جیسا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کا اکبر رسول جیسا ہے کیا خبر وہ حسین کیا ہو؟ کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا؟ بابا جی آپ کی جد کا نوکر ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، نوکر ہوں عزاداروں کا، سیدزادوں کا۔ بابا جی اس سے میں آگے بات لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ تو میرے لیے 1000 بندہ بیٹھا ہوا ہے، میں بڑا مطمئن کھڑا ہوں، نوکری حاضریاں آپ دے چکا ہوں، دعائیں آپ کی وصول کر چکا ہوں، بی بی ڈھیر ساری عزتیں آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے میری جان،
اس سے بھی آگے بات لے جانا چاہتا ہوں. تاریخ میں ایک حسن کا معیار ہے اکبر. تاریخ میں بابا جی ایک حسن کا معیار ہے اکبر. اکبر کے نوکر بیٹھے ہو, آخری مصرے پہ میرے ساتھ حسین کے بیٹے کا واسطہ ساتھ دینا. تاریخ میں ایک حسن کا معیار ہے اکبر, لا ریب کا بے عیب سا شاہکار ہے اکبر. تاریخ میں ایک حسن کا معیار ہے اکبر, لا ریب کا بے عیب سا, لا ریب کا بے عیب سا شاہکار ہے اکبر. توحید کے پیارے کا حسین پیار ہے اکبر, یوسف ہے غلاموں میں تو سردار ہے اکبر. تاریخ میں ایک حسن کا بات قبلہ آگے ہے. تاریخ میں بھائی بات آگے, تاریخ میں ایک حسن کا معیار ہے اکبر, لا ریب کا بے عیب سا شاہکار ہے اکبر. توحید کے پیارے کا حسین پیار ہے اکبر, یوسف ہے غلاموں میں بابا جی, یوسف ہے غلاموں میں تو سردار ہے اکبر. ہو فیصلہ کیسے بھلا, ہو فیصلہ کیسے بھلا, یہ کتنا حسین ہے. اکبر تو محمد سا ہے, کوئی اکبر سا نہیں ہے. مولا سلام, مولا سلامت رکھے, مالک سلامت رکھے, مالک سلام. اکبر تو محمد سا ہے, کوئی اکبر سا نہیں ہے. اکبر تو محمد سا ہے, کوئی اکبر سا نہیں ہے. 11 شعبان 42 ہجری کو حسین کی گود میں حسن کا ختم الرسول اترا. 1.25 لاکھ انبیاء چل کے آئے دہلیز مصطفیٰ پہ. یا رسول اللہ, ہم نے سنا ہے آپ کا کوئی ہم شکل پھر دنیا میں آیا ہے. کہاں؟ کہا یا رسول اللہ ہمارا جی چاہتا ہے ہم آپ کے بچپن کی زیارت کریں. فرمایا جاؤ کرو, کس نے روکا ہے؟ نہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں, آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. فرمایا چلو. اب ماحول کیا ہے قبلہ, منظر کیا ہے؟ حسین بادشاہ کی گودی میں شہزادہ علی اکبر, انبیاء طواف کر رہے ہیں, انبیاء زیارت کر رہے ہیں, انبیاء طواف کر رہے ہیں. حالات کیا ہے؟ اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے. انبیاء طواف کر رہے ہیں, اکبر پدر کی گود میں. پدر کی بلا کوئی لفظ نہیں, پدر عربی میں باپ کو کہتے ہیں. اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے. ایک لفظ ہے نین, ایک لفظ ہے عین. نین ہندی میں آنکھ کو کہتے ہیں, عین عربی میں آنکھ کو کہتے ہیں. دونوں کا استعمال دیکھنا. اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے, نینوں کی گفتگو ہے شروع نور عین سے. اکبر پدر کی گود میں سویا, بابا جی سلامت رہو. اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے, نینوں کی گفتگو ہے شروع نور عین سے. آواز آ رہی ہے محمد کی دین سے. میں محمد کا فرمان پڑھنے لگا ہوں, ترجمہ کرنے لگا ہوں, دیکھتا ہوں کسے سمجھ آتا ہے. اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے, نینوں کی گفتگو ہے شروع نور عین سے. آواز آ رہی ہے محمد کی دین سے, دیکھو حسین مجھ سے ہے میں ہوں. سلامت رہو, سلامت, مولا سلامت رکھے, یاد سلامت رہے, مولا آپ کو سلامت رکھے, سید سلامت رہے, عزادار سلامت رہے, مالک سلامت رکھے. دیکھو حسین مجھ سے ہے, میں ہوں حسین سے. رسول فرماتے ہیں اب دیکھنا ہو جس نے بھی بچپن رسول کا, وہ آج آ کے دیکھ لے پوتا بطول کا. اب دیکھنا ہو جس نے بھی بچپن رسول کا, وہ آج آ کے دیکھ لے پوتا بطول کا. چلیں شبیر مصطفیٰ سے ہیں سرور حسین سے. حدیث کا ترجمہ پھر کر دیا. شبیر مصطفیٰ سے ہیں سرور حسین سے,
اکبر انہی دو حسین سراپوں کا زین ہے، اکبر جہان حسن کا وہ آئینہ ہے، جو باہر سے مصطفیٰ ہے تو اندر حسین ہے۔ مولا سلام علیکم۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں، بسم اللہ، میں پھر کہہ، شبیر مصطفیٰ سے ہیں، وہی سرور حسین سے، اکبر انہی دو حسین سراپوں کا زین ہے، اکبر جہان حسن کا وہ آئینہ ہے، جو باہر سے مصطفیٰ ہے تو اندر حسین ہے۔ امام حسین کی اس تو ہماری ماں، جتنا جس وقت تک قبلہ نے حکم دیا تھا 4 ہو گئے، 4:15 بجے تک حکم تھا، رونے کے دن ہیں۔ میں انشاءاللہ جو بزرگوں نے حکم دیا ہے میں اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام حسین کی عزتوں والی ماں، تمہیں کوئی دکھ نہ دے، آج کی رات کا مہمان ہے غریب، کل جب یہ وقت آئے گا زینب کی چادر ادھر جائے گی۔ آج جو اس وقت بیٹے ماں کہہ کے بلا رہے ہیں، ان ماں کی کل اولاد اس وقت ذبح ہو چکی ہو، بہنوں کے بھائی مارے جا چکے ہوں گے۔ غریب کربلا حسین، زہرا کا بیٹا، محمد مصطفیٰ کا نواسا، علی کا لال، کل اس وقت بہنوں کو جنگلوں میں تنہا چھوڑ کر خود ریت پہ سو جائے گا۔ زینب تو جانے اب شام جانے، مولا تمہاری جوانیوں قبول کر۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جیسے جیسے یہ کل دن ڈھل رہا ہوگا نا، ویسے ویسے بی بی زینب کا بھنگا ڈھل رہا ہوگا۔ حیدری صاحب کل اس وقت روضہ رسول کا چراغ بجھ گیا ہوگا۔ ہم اللہ تمہارا پرزہ قبول کرے۔ عزاداران امام مظلوم، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ عزاداران امام مظلوم، مولا تمہیں کوئی دکھ نہ دے۔ حیدری صاحب، آج اس کی شہادت کے چند جملے کہتا ہوں جس کی شہادت کے بعد سید زادیاں خیموں میں زندہ ہی مر گئی تھی۔ بسم اللہ، میں پھر کہتا ہوں، جس کی شہادت کے بعد جی سید زادیاں خیموں میں زندہ ہی مر گئی تھی۔ 4 کے عدد کا نا بابا جی، 4 کے عدد کا بڑا گہرا تعلق ہے میرے مولا عباس سے۔ جس دن دنیا میں آئے تاریخ 4 تھی، ماں کی طرف سے بھائیوں کی تعداد 4 جنگوں میں حصہ لیا، 4 ہتھیاروں سے جنگ لڑی، لاش کے بعد 4 حصے ہوئے لاش کے۔ شہادت کے بعد لاش کے 4 حصے ہوئے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، علامہ مہدی بحر العلوم، قبر حسین پہ 40 اشرے پڑے ہیں علامہ نے۔ ہر مجلس میں کہتے تھے کربلا کے شہداء میں سب سے بڑا قد ہے حضرت عباس کا۔ غازی جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے پاؤں زمین کے ساتھ خط کرتے تھے۔ ایک دن علامہ مہدی اپنے شاگردوں کو لے کے اصل جو غازی مولا کی قبر ہے نا وہاں پہ گئے عزاداروں۔ اس وقت شاگردوں نے سر سے عمامہ اتار کے منہ پہ ماتم کرنا شروع کر دیا۔ علامہ مہدی تو کہتا رہا ہے اتنا بڑا قد تھا غازی کا کہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے پاؤں زمین کے ساتھ خط کرتے تھے۔ اتنا بڑا قد اور اتنی سی قبر، یہ تو معصوم بچے کی قبر ہے۔ آپ کہتے تھے اتنا بڑا قد اور اتنی چھوٹی سی قبر۔ مہدی بحر العلوم نے سر سے عمامہ اتارا، منہ پہ ماتم کرنا شروع کر دیا۔ کہتے نہ رلاؤ، جتنا سجاد کو غازی ملا تھا اتنی قبر بن گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آؤ مولا تمہارا پرسہ قبول، آؤ مولا تمہاری ہائے قبول کرے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، آقا حسن ابتہی ہمارے مذہب کا ایک بڑا جلیل القدر عالم گزرا ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام صاحب الزمان سے استغاثہ کیا. میں نے کہا مولا اگر کسی مومن یا مومنہ کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ آغا سید حسن ابتہی کہتے ہیں کہ مجھ سے امام زمانہ نے فرمایا جب مجلس میں ذاکر غازی کی مصیبت پڑے اور آنسو آنکھ سے تر ہو کے رخسار پہ آ جائے اس وقت اللہ کو غازی کا واسطہ دے کے جو دعا مانگو گے وہ دعا مستجاب ہوگی. آغا سید حسن ابتہی کہتے ہیں میں نے امام صاحب الزمان سے پوچھا مولا غازی کے وسیلے سے ہر دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟ تو صاحب الزمان امام نے رو کے فرمایا تھا غازی کے سینے میں کل 2 حسرتیں تھیں. غازی کے سینے میں کل 2 حسرتیں تھیں. ایک حسرت تھی لڑنے کی اجازت مل جائے, دوسری حسرت تھی سکینہ تک پانی پہنچ جائے. نہ لڑنے کی اجازت ملی نہ سکینہ تک پانی پہنچ سکا. اللہ کی آواز آئی غازی تو اپنی حسرتیں لے کے فرات کے کنارے پہ سو گیا. میں اللہ کے وعدہ کرتا ہوں جب بھی کوئی مومن مشکل میں مجھ سے تیرے وسیلے سے دعا مانگے گا میں ضرور قبول. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی مولا تمہیں سلامت رکھے, جوانیاں سلامت رہے. عزاداران امام مظلوم کربلا 70 دفعہ یا 120 دفعہ حضرت عباس نے میدان جانے کی اجازت مانگی. میں نے جملہ کہہ دیا ہے, آپ نے سن لیا ہے. 70 مرتبہ یا 120 مرتبہ حضرت عباس نے میدان جانے کی اجازت مانگی ہے. صاحب جتنی دفعہ بھی مانگی نا, جتنی دفعہ بھی. شیخ شبیر حسن نجفی اپنے مقتل میں کہتے ہیں جتنی دفعہ بھی مانگی نا اتنی دفعہ بہن اور بھائی چپ ہو جاتے تھے. اگلے جملے پہ ایسے پتہ لگتا تھا جیسے بہن اور بھائی کے جسم سے جان نکل گئی. آخر میں حسین نے فرمایا غازی ذرا پالنے والی سے تو پوچھ کے ہاتھ. قبلہ فکرہ نیا لگے معاف کر دینا حسین کا ذاکر سمجھ کے غلط پڑھو مولا ان قدموں پہ سزا دے. اتنا مشہور ہو گیا ہے ممبر پہ کہ علی اکبر کو بی بی زینب نے پالا تھا. صرف علی اکبر کو بی بی زینب نے نہیں پالا تھا, حضرت عباس کو بی بی زینب نے پالا تھا, علی اکبر کو بی بی زینب نے پالا تھا, سید سجاد کو بی بی زینب نے پالا تھا, قاسم کو بی بی زینب نے پالا تھا, اون و محمد کو بی بی زینب نے پالا تھا. فکرہ مختصر کروں, جس نے پوری کربلا پال کے جوان کر کے حسین کے حوالے کی اس بی بی کا نام زینب عالیہ. ہاں مولا تمہارا پرسہ قبول, ہاں مولا تمہارا گریہ قبول کرے, مولا تمہیں سلامت رکھے. اس لیے تو مقتل کا فکرہ ہے نا. 2 سال کے حضرت عباس سے حیدر قرار مسجد سے واپس آئے. بی بی زینب عالیہ غازی کا ہاتھ پکڑ کے گھر میں چل رہی تھی. علی مسجد کے دروازے سے واپس آئے نا, گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے, دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. کافی دیر دیکھنے کے بعد علی فرماتے ہیں بیٹا زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ رو کے کہتی نہیں بابا, غازی کے سہارے چلنا سیکھ نہیں بابا, غازی کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہوں. کربلا میں حیدری صاحب وہ وقت بھی آیا ہے جب اکبر اترا ہے نا زین سے, ہر بی بی نے کہا واہ محمدہ. قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوئے, ہر بی بی نے کہا واہ علیہ واہ علیہ. علی اصغر کو تیر لگا, ہر بی بی نے کہا واہ غربتہ. لیکن جب غازی زین سے اترا بیویوں نے سروں میں پتھروں سے ماتم کر کے کہا واہ حجابہ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا تمہارا گریہ قبول کرے, مولا تمہارا مولا تمہارا قبلہ. ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں, بزرگ ہیں تائید کرنا. حضرت عباس آئے نا بی بی زینب کے پاس, آقا زادی موت کی اجازت. میں نے جملہ کہہ دیا ہے, مشکل وقت میں دشمن آس پاس ہوں,
شہید ہو چکے ہوں سارے، اور کوئی بھائی کسی بہن سے کہے مجھے موت کی اجازت دے، اس بہن پہ کیا گزرتی ہے صرف وہی جانتی ہے۔ آقا زادی نوکر کو موت کی اجازت ہے، جب تڑپ کے اٹھی علی کی بیٹی، تڑپ کے کہتی قد صدقتا امیر المومنین، میرے بابا امیر المومنین نے سچ کہا تھا۔ غازی قدموں پہ ہاتھ لگا کہتا ہے آقا زادی بی بی بابا نے کیا کہا تھا؟ رو کے زینب نے فرمایا غازی تو بہت چھوٹا تھا، ایک دن بابا میری کلائیاں چوم رہا تھا، میں نے کہا بابا باپ بیٹیوں کے سر چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، آپ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، آپ میری کلائیاں چوم رہے ہیں۔ تو رو کے علی نے فرمایا زینب ایک وقت آئے گا تیرے ان ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گے۔ غازی میں تیرا قد دیکھتی تھی، میں تیری تلوار کا زور دیکھتی تھی، پھر میں سوچتی تھی جس کے غازی جیسے بھائی ہو، کس کی جرت ہے جو غازی کی زندگی میں میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھے۔ مولا تمہارا پرسہ قبول فرمائے، مولا تمہارا گریہ قبول فرمائے۔ ہائے حسین، ہائے زہرا، ہائے کر کے بیان کرو، ایک رات کا مہمان ہے حسین۔ اللہ جانے اگلے سال کوئی ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں زندگی میرے ساتھ وفا نہ کرے، آپ میں سے کسی کے ساتھ وفا نہ کرے۔ حسین کو روز وزاداران امام مظلوم کربلا، بابا جی سارا فکر نہیں پڑتا، ساری تیاری نہیں پڑتا، قبلہ نے جو حکم دیا ہے میں اپنے ٹائم پہ جتنا حکم ملا تھا صرف 2 جملے، پوری شہادت نہیں، نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں۔ کربلا میں 2 شہادتیں ہیں، ایک شہادت عظمیٰ امام حسین بادشاہ کی، دوسرا حضرت ابو الفضل العباس کی۔ یہ 2 شہادتیں کوئی نہیں پڑھ سکتا سوائے حجت خدا کے۔ یہ 12واں امام جب آئے گا وہ بتائے گا غازی کو کتنا مارا گیا اور حسین کو کتنا مارا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا جب غازی اترا ہے نا زین سے، اس وقت شمر کتے نے اعلان کیا اے فوج اشقیاء، علی کا بیٹا زین سے اتر گیا ہے، اس کے بازو ساتھ نہیں ہے، جس نے جو بدلہ لینا ہے آ کے لے سکتا ہے۔ کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے پتھر مارا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں قطعوا یدیہ ورجلیہ، کسی نے غازی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی نے غازی کا پاؤں کاٹ دیا، اتنا مارا ہے 10 لاکھ نے۔ حضرت عباس کو الفین کی کتابوں کا قبلہ جملہ ہے، مجلسی کہتا ہے اتنا مارا ہے نا 10 لاکھ نے غازی کو، اتنا مارا ہے بابا جی، اتنا مارا ہے نا 10 لاکھ نے غازی کو۔ جب کسائی قیمہ بناتا ہے نا تو چھری سے لا کے اس کا گوشت اڑتا ہے، یوں اڑ رہا تھا عباس کا بدن، یوں اڑ رہی تھی غازی کی لاش۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تمہاری پرسہ قبول کرے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا حسین آئے نا خیمے میں، 4 سال کی معصومہ نے دیکھا ہیں بابا آپ آ گئے، میرا چاچا نہیں آیا، مشک آ گئی، مشکی نہیں آیا۔ حسین نے محسوس کیا نا اگر میں نے سکینہ کو بتایا نا کہ تیرا چاچا اتنا زخمی ہے، بچی مرنے سے پہلے ہی مر جائے گی، معصومہ پیاسی ہے، سکینہ مرنے سے پہلے مر جائے گی۔ حسین نے گفتگو کا انداز بدلا، حسین فرماتے ہیں سکینہ، سکینہ میری پیاری سکینہ، میرے کلیجے کا سکون سکینہ، میرے دل کی ٹھنڈک سکینہ، میں 57 سال کا بوڑھا ہوں، تیرا چاچا 32 سال کا جوان ہے، میں صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہوں، مجھ سے تیرے جوان چاچا کی لاش نہیں اٹھائی گئی۔ بچی نے جملہ سنا، شہزادی خیموں میں آئی، سر سے چادر اتاری، کمر کے گرد لپیٹی، رو کے سکینہ کہتی ہے اماں رباب، اماں لیلا، دادی فضا، بہن کبرا، چادریں اٹھاؤ میرے ساتھ میدان چلو، او میرا وفادار چاچا، او میرا
لجپال چاچا، او میرا کریم چاچا، میرا بابا بوڑھا ہو گیا ہے، مجھے میرے چاچا کا لاشا اٹھوا۔ بی بی آپ کا پرسا گریہ قبول فرمائے۔